معراج کا ایک سبق یہ بھی تھا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق سے رہے، مسلمان اختلاف اور انتشار سے بچیں، مسلمان آپس میں ایک جسم اور ایک جان کی طرح رہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنا اختلاف ہے بولیے۔ آج مسلمان، ہندوستان کے مسلمان مسلکی اختلاف کے اندر الجھا ہوا ہے، مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے مشورے ہو رہے ایوانوں میں، اور مسلمان مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا۔ ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب گرفتار ہوئے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مفتی سلمان اظہری صاحب۔ حالات بتلا رہا ہوں، دیکھیے ذاکر نائک کو ہندوستان سے بھگانے والے مسلمان تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا جرجیت صاحب جیل کے اندر گئے تو ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، ڈانس کیا تھا، ناچا تھا، گایا تھا، اور ان کی مدد بھی کی تھی کہ ان کو بھگاؤ، یہ ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے۔ آج جب ان کے اوپر بجلیاں گری تو سب بگلے بجانے لگے، سب کی ہوائیاں اڑ گئی ہے، سب کی پینٹ گیلی ہو گئی ہے، سب جو ہے ہکے بکے رہ گئے کہ ہمارے آدمی کو پکڑ لیا، ہم تو حکومت کی مدد کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ان سب کی باری ہے ایک ایک کر کے، جو لوگ بھی چاپلوسی کر رہے ہیں نا، یہ سب کی ایک ایک کر کے باری ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسلک کا ہے، وہ یہ دیکھ رہے کہ مسلمان ہے۔ دیکھئے کہ کتنا خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ویڈیو بنائی تھی کہ جرجیت گرفتار ہو گیا، ذاکر نائک کو بھاگنا پڑا۔ آج جب کیا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی گرفتاری آئی تو بول رہے کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ جب تو خوش ہو رہے تھے، آج جب اپنے اوپر بجلیاں گری تو پتہ چل رہا ہے کہ حالات کیا ہے۔ وقت اور حالات سے سبق سیکھیے کہ کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، علل اعلان میڈیا میں آ کر کے ویڈیو بنا رہا ہے، مسلمانوں کا مرڈر کر رہا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کوئی کیس نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو پھولا کا ہار پہنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ایم ایل اے ایم پی کی ٹکٹ دی جا رہی ہے، اور مسلمان اگر کچھ بھی بول دے تو دیکھیں ان کی گرفتاری۔ اب مفتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس سے زیادہ تو لوگ جو ایم ایل اے ایم پی لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ مولانا جرجیت صاحب نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس کو گالی دی تھی؟ لیکن ان کو دیش سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور کرنے والے مسلمان تھے۔ اور جانتے ہیں میرے دوستو، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، جو ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں، سیم وہی حالات اندلس کے بھی تھے۔ یہ اندلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ جب بنی امیہ خلافت کا زوال ہوا تو جانتے ہیں کیسے زوال ہوا؟ سن لیجئے، زوال اس طرح سے ہوا کہ جو وہاں کے مسلمان تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف غیروں کی مدد کی، عیسائی حکومت کی مدد کی۔ اندلس کے اندر چلے گئے اس کے پاس اور کہا کہ اس کے پکڑ لو، اس کے اوپر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمانوں نے مدد کی، اس کو مروا دیا، پھر مسلمانوں نے مدد کی، اس کو مروا دیا۔ یہ اندلس کے اندر چلا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جن جن لوگوں نے مدد کی تھی ایک دوسرے کو مارنے میں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ان کے چہتے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، انہی لوگوں کا خاتمہ کیا گیا۔ ہندوستان کے اندر بھی کیا کر رہے ہیں؟ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ایک ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ جس امت کا قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، آج وہی امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی جا کے گود میں بیٹھے ہیں نا، ان کی بھی باری سب سے پہلے آنے والی ہے، سن لیجیے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، مسلک نہیں چلتی ہے، صرف مسلمان اور اسلام چلنے والا ہے۔ تو کتنا بڑا پیغام تھا کہ مسلمان جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرے، اسلام کو پھیلائے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے پھیلانے والوں کو بدنام کیا، اسلام کے پھیلانے والوں کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، معراج کا ایک پیغام، سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلام کو پھیلاتے، اللہ کے پیغام کو پھیلاتے۔ مسلمانوں نے جب اس سے جی چرایا، اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا، اور یہ عذاب ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک مسلمان اللہ کے پیغام کو عام نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العالمین حالتوں کو نہیں بدلے گا۔ سن لیجئے۔